12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ die وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں, اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر, تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے, اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو, جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں, وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش بولو بھائی نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا, بلوچوں کی الگ روایات ہیں, مہاجروں کی الگ ہیں, پنجابیوں کی الگ ہیں, پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر, ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے, ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی, تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی, صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں, گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی, گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ, یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا, تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ, اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے, 63 کو 64 کر دے, کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے, تھوڑا بہت نہیں.
ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، 2 چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی، روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرض رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو، تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں. آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ، یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں. کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے، اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنے ہیں، شکرانے، عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا کہ وہ فرسٹ ہے.
ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو ایک عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا, اور تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا, ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے. اللہ معاف فرمائے کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی, دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے, وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لیے ہوں, مجھے کیا پتا, میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو, گندے نالے میں بلا کے لیے ہو, W11 میں بلوایا ہو, یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں, یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں, اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے, یوم وفات, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے, اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے, پھر ہم مدعی ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, اس پہ یہی اعتراضات ہیں, یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل, اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں, اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا, میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں, آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دی کہ روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام.
اس میں یہ حکمت، شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی، تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے، عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا، اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار، بقرعید تہوار، جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام، بقرعید میں حرام، شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے، خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم، جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا، نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم، لہذا بھی اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، یہ عید کا دن نہیں ہے، ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا، اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو، یار بہت خوشی ہو رہی ہے، یار کچھ ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ دو، بس میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم بھی نہیں کھائیں. یار تجھے خوشی ہو رہی ہے، غم کو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہے تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے، اسلام دین فطرت ہے نا، اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا، لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے، 1 بکرا رکھا ہے، غم نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے، 2 کاٹو، کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی، خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا، بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی ہے. اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے، وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے. خوشی منانی ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا، وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا، غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے، وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو، بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا، پھر جوانی ہے، کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی، اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے، یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے، یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے.